أيام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کیوں فرض کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے میں کیا حکمت چھپا کر رکھا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو کچھ فائدہ ہو، انسان کچھ اس میں تربیت حاصل کرے، انسان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے. کون سی ایسی حکمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے جیسی چیز کو فرض قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ حکم دیتا ہے ضرور اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں انسان کے لیے بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر انداز میں جانتا ہے. میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 180 پر 3ویں آیت تلاوت کی، جو ہر رمضان میں الحمدللہ یہ آیت کو بار بار مرتبہ سنا جاتا ہے اور اکثر لوگ اسے یاد بھی کر لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو. تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی حکمت واضح کرتا ہے کہ جب بندہ روزہ رہتا ہے اس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے متعلق ایک بہت ہی زیادہ انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اصل ڈر ہونا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق روزے میں جڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی احکامات جو نازل کیا، اس میں سے چند احکامات کی حکمتیں خود اللہ بتاتا ہے کہ کیوں یہ چیزیں فرض ہیں. اس میں سے روزہ بھی ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل فرض قرار دیا، اور کیوں فرض ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر سکو، متقی لوگ بن سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکو. اس وجہ سے میں آپ پر روزہ فرض کیا ہوں. الحمدللہ یہ بات ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا موقع ہوتا ہے مسجدیں الحمدللہ بھر جاتی ہیں، گھروں میں اکثر قرآن پڑھی جاتی ہے، فجر نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. روزے کی حالت میں بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، برے جگہ جانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر کو لازم پکڑتا ہے. ایسے کام جس سے کچھ فائدہ نہیں، انسان خود بخود اپنی حفاظت کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی خود بخود رمضان میں انسانوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے. تو یہی تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی اصل حکمت ہے جو میں روزوں کو فرض قرار دیا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس حکمت کے ساتھ روزے فرض کیا وہ تقوی ہے. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان یحذر من اللہ وعقوبتہ، تقوی اس بات کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کو اور اس کی جو سزائیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات ہیں، ان چیزوں کا اپنے دل میں ڈر رکھنے کو تقوی کہتے ہیں. الرجاء، التقوی، یہ دو ایمان کے بہت بڑے حصے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید بھی رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی رکھنا چاہیے. صرف امید رکھ کے ہم ڈر نکال دیں یہ بھی ایمانی کمزوری ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھیں اور اللہ پر امید ہٹا دیں یہ بھی ایمانی کمزوری ہے. اللہ کے ساتھ امید بھی ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا ڈر اور خوف تقوی بھی ہونا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقوی کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کیا ہی بہترین قول کہا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان یطاع فلا یعصى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، پرہیزگاری، ڈر، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ہر بات کو مانا جائے، کسی بات کا انکار نہیں کیا جائے.
اللہ جس چیز کا حکم قرآن میں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیے، ان باتوں کو سر آنکھ تسلیم کرنا چاہیے۔ اس بات کو تقویٰ کہتے ہیں، ہر بات کی اطاعت کرنا اور ہرگز کسی کی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وَيَذْكُرْ فَلَا يُنْسَى، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد رکھنا، کبھی نہیں بھولنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی صفت بھی یہی تھی کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ پر، ہر مرحلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ یہی اولیاء میں اور ہم میں فرق ہے۔ اور اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اس کے احکامات پر اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، ہمارے اندر بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کی صفت پیدا کرے گا اور ہم ضرور اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ ابن مسعود پھر کہتے ہیں وَأَن يَشْكُرَ فَلَا يُكْفَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر گزاری کرے، کسی بھی طرح کی فتنے کے وقت، کسی بھی طرح کی آزمائش اور امتحان کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تین چیزوں کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمع کیا کہ اللہ کی مکمل اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کرے۔ آج ہمارے اندر یہ تین چیزیں کم ہیں، ہم اللہ کے حکم آنے کے باوجود ہم اپنے اماموں کی، اپنے خاندان کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر کسی اور کے سامنے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ ہم کو عطا کیا ہے ان نعمتوں پر ہم ناشکری ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر تقویٰ دور ہو چکا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف جامع تعریف ہے، اس کو ہم اپنانے کی بے حد ضروری ہے۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں کہ التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت امید کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر امید کے ساتھ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تخاف عقاب اللہ۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے روکا ہے، جس طریقے سے روکا ہے، اس طریقے سے رکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر رکنا، یہ تقویٰ ہے۔ عمل کریں تو صحیح طریقے پر، جو اللہ نے طریقہ بتایا اس طریقے پر، ثواب کی نیت سے، تو اسے تقویٰ اطاعت میں ہوا۔ بچنے کا کیسا کہ بچنے میں بھی اللہ تعالیٰ جس طریقے پر رکایا ہے اس طریقے سے رکنا اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر رکنا، یہ اطاعت اور یہ رکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ڈر، اسی کو کہتے ہیں۔ بہترین انداز میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو علی رضی اللہ عنہ کا قول سب سے بہتر قول ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کیا ہی بہترین الفاظ میں تقوی کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس جیسی واضح مثال اور کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ اے علی تقوی کس کو کہتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ کسی کانٹے دار درختوں کے درمیان سے گزریں، کبھی آپ ایسے باغات یا ایسے جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں جہاں پر کانٹے کے درخت ہو، تو جس طرح آپ اپنے چادر کو سمیٹ لیتے ہو، جس طرح اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہو، یہی چیز تقویٰ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فتنے، کئی آزمائشیں، کئی امتحانات، کئی گناہ کی چیزیں بھی رکھا ہے جس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اس کے درمیان سے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہوئے نکل جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس طرح انسان اپنی زندگی میں اس چیز کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ الگ الگ آیتوں میں تقوی کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم کو بھی تقوی کا حکم دیا ہے، تم سے پہلے اکثر جن کو بھی ہم نے کتاب نازل کی، کتاب عطا کی، سارے انبیاء کو اور ان کی جماعتوں کو اور ان کی امتوں کو ہم نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تقوی پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک، یہ تمام شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی کا حکم پایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا اللہ سے ڈرنا ہے مومنوں ویسا ڈرو،
اللہ تبارک تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جماعت کے سامنے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، جب تنہائی میں ہو ہم گناہ کریں، اور جب ہم کو پیسہ ملے تو تقوی اختیار کریں، پیسہ نہیں تو ہم اللہ کا عمل، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بہت اس کے کمی پائی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگوں کے سامنے یا لوگ اب کسی اور وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ ڈرنے کا یہ حق بھول چکے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی تقوی انسان کی ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہدایت تقوی کے ساتھ اللہ جوڑ دیا ہے. جو انسان تقوی اختیار کرے گا خود بخود اسے ہدایت ملے گی، جو انسان تقوی چھوڑ دے گا اسے ہدایت نہیں ملتی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے اسی وقت ہمارے پاس ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے. تو یہ ہدایت توفیق تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے. اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا یہ ایک بہت بڑا نور رکھا ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ملتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور اللہ کا خوف نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور توفیق نہیں ملتی. اگر ہم مثالوں کی بات کریں، ہمارے اسلاف صحابہ ہمارے لیے بہت بڑے نمونے ہیں، ہمارے لیے مثالی کردار ہیں. ان کی زندگیاں ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ ہم ان کی طرح کی زندگی گزارنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقوی ہر جگہ پر ہر عمل میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی دکھتا تھا، نظر آتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. اور اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی کئی ایسے مثالیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، انہوں نے جھاڑ پر، درخت پر ایک پرندے کو دیکھا اور کہا کہ کاش میں بھی اس طرح کا پرندہ ہو جاتا اور میرا حساب نہیں ہوتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈر تھا کہ ہاں انسان پیدا کیا گیا ہوں، باقاعدہ حساب ہوگا اور وہاں پر میں ہر سوال کا جواب دینا. یہ ڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر تھا. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کبھی بھی قبر کے بارے میں ذکر کیا جاتا تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے. اس وقت صحابہ اکرام نے پوچھا، اے عثمان تمہارے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے عذابات کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر تم نہیں روتے ہو، جیسا ہی قبر کا ذکر ہوتا ہے کیوں اتنا زیادہ روتے ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبر سارے قیامت کے حشر کے میدان کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر انسان اس قبر میں کامیاب ہو جائے تو خود بخود سارے منزلیں پار ہو جائے گا. اگر اس میں انسان ناکام ہو جائے تو سارے منزلیں اس کے لیے بہت کٹھن ہو جائیں گے. تو قبر کے بارے میں سوچ کر عثمان رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے تھے. باقاعدہ ان کی سیرت میں لکھا جاتا ہے کہ ان کے آنکھوں کے نیچے دو کالے لکیر پڑ چکے تھے، ان کی رونے کی وجہ سے، آنسو بہنے کی وجہ سے کالے لکیر پڑ چکے تھے. یہ ہمارے صحابہ خاص طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کا تقوی تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بتاؤں؟ عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی تو مثالی تقوی تھا. باقاعدہ یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی عمر رضی اللہ عنہ کسی راستے سے گزرتے تھے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. جب ایک راستے سے عمر چلتے تھے تو دوسرے راستے سے شیطان نکل جاتا تھا. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی تھا. اور اس تقوی کی بہت بڑی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک عمر اس امت میں باقی رہے گا کوئی فتنہ یہ امت میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسا یہ عمر اس امت سے نکل جائے، انتقال ہو جائے تو ہر طرح کے فتنے امت میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح جب تک عمر رضی اللہ عنہ اس امت میں تھے تو کسی طرح کا فتنے داروں کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا. مگر جیسا ہی عمر رضی اللہ عنہ کا وقت ہو چکا تو ہر طرح کے فتنے اس امت میں داخل ہو گئے. یہ ہمارے صحابہ کی ایسی مثالیں ہیں.
اور ہمارے اسلاف میں کئی ایسے مثالیں ملتے ہیں جو راتوں کو ان کا تقوی ظاہر ہوتا تھا، تنہائی میں ان کا تقوی ظاہر ہوتا تھا، جو مکمل ہم آج اس کے برعکس ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل خوف، اصل ڈر، اللہ کا اصل تقوی اختیار کریں۔ یہی روزے کی حکمت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔